بسم الله. تمام. اقرأي النص متن پڑھیے. نعم نعم. أستاذ جي مدينة أستاذ حاضر. جي. طيب في تفضل. مجلس رستم جي أستاذ في مجلس رستم لما تواجه الجيشان جيش الكفار وجيش المسلمين في بسم الله. اس کو کیا کون سا جملہ بولتے ہیں؟ جیش الکفاری جیش المسلمین معرکۃ القادسیہ، یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ نہیں، جملہ متعارضة، کیا بتائیں، جملہ معترضة. معترضة. نعم. جملہ معترضہ. جی ٹھیک. جيش الكفار وجيش المسلمين في معركة القادسية بعث رستم إلى سعد بن أبي وقاص أن يبعث إليه برجل عاقل عالم بما يسأله عنه، فبعث إليه المغيرة بن شعبة، فلما قدم عليه جعل رستم يقول له: إنكم جيراننا وكنا نحسن إليكم ونكف الأذى عنكم، فارجعوا إلى بلادكم ولا نمنع تجارتكم من الدخول إلى بلادنا. جيد ممتاز. قراءة سهلة بسيطة مفهومة، أهم شيء مفهومة. ومن بعدها إن شاء الله سأحاول أستاذ شيخنا الفاضل. في مجلس رستم. نعم. لا في مجلس بعد وقال له المغيرة. بعد ذلك. طيب. فقال له المغيرة: إنا ليس طلبنا الدنيا وإنما همنا وطلبنا الآخرة، وقد بعث الله إلينا رسولا بدين الحق لا يرغب عنه أحد إلا ذل ولا يعتصم به إلا عز. ما همنا وطلبنا الآخرة. فکر اور طلب، ہم آخرت کے فکر طلبگار ہیں، ہم اس کی فکر کرتے ہیں. ہماری فکر اور مقصد آخرت. نعم. جی جزاک اللہ خیر. يرغب أي عنه أخت؟ أحد إلا ذل. نعم. لا يرغب أحد عنه أحد إلا ذل. مرة أخرى شيخنا الفاضل، لم أسمع. كيف ترجمة؟ كيف تكون الترجمة؟ لا يرغب عنه أحد إلا ذل. لا يرغب عنه أحد إلا ذل. اللہ سبحانہ وتعالی انہیں ذلالت سے نوازتا ہے، وہ شکار ہو جاتے ہیں ذلت کے، رسوائی کے. لا يرغب مستقبل ہے نا بیٹے. جی لا يرغب عنه أحد إلا ذل، وہ شکار ہو جائیں گے ذلت اور رسوائی کے، ذلت یا رسوائی کے. أحد کوئی. کوئی بھی بے رغبتی کا اظہار کرے گا وہ رسوا ہوگا. جو کوئی بھی بے رغبتی کا اظہار کرے گا وہ رسوا ہوگا. دین حق سے جو کوئی بھی بے رغبتی کا اظہار کرے گا وہ رسوا ہوگا. الا باللہ ولا يعتصم به الا عز. اس کا ترجمہ کیجیے. ولا يعتصم به إلا عز. اللہ سبحانہ وتعالی انہیں دین حق سے دوری کے تحت
سوری دین حق پر مبعوث ہونے کی وجہ سے انہیں عزت عطا کرے گا، ان پر اس پر عمل کرنے کی وجہ سے یا اس سے قریب ہونے کی بنیاد پر۔ مختصر ہے، 4 لفظ ہے، 4 لفظ مختصر معنی ہے کہ لا یعتصم به الا، جس نے اس کو پختگی سے پکڑا وہ صاحب عزت ہوا، صاحب مضبوطی وقار سے، ہوا۔ جی جس نے اس کو مضبوطی سے تھاما، جس نے اس کو پختگی سے سنبھالا، پکڑا، عمل کیا، الا عزت، وہ صاحب عزت، صاحب وقار ہوا، عزیز، عزت والا ہوا۔ جس نے اس دین کو مضبوطی سے سنبھالا یا پکڑا وہ صاحب عزت ہوگا۔ جی، اس کے بعد پڑھیے کوئی ومن بعدها اختی انشاء اللہ۔ اعتصم یعتصم اعتصام، جی، الاعتصام بالکتاب والسنہ، یہ احادیث میں ابواب بھی ہیں، باب الکتاب والسنہ کی ہے، الاعتصام بالکتاب والسنہ مضبوط کرنا۔ جی پڑھی۔ جی، فقال رستم، فقال رستم فما هو؟ فقال أما عموده الذي لا يصلح شيء منه إلا به فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والإقرار بما جاء من عند الله. فقال جی ما أحسن هذا وأي جی شيء أيضا؟ قال والناس بنو آدم فهم إخوة لأب وأم. قال وحسن أيضا. ثم قال أرأيت إن دخلنا في دينكم أترجعون عن بلادنا؟ قال إي والله. ثم لا نقرب بلادكم إلا في تجارة أو حاجة. قال وحسن أيضا. ترجمہ کی کوشش کی، ترجمہ واضح کرنے کی۔ جی، تو رستم نے کہا وہ کیا ہیں جو اوپر وہ بات ہوئی، کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ جو دین حق ہے، جس کو لے کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک رسول کو مبعوث کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ کیا چیز وہ ہے؟ کیا جی چیز جی، تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ وہ ایک ایسی بنیاد ہے، مطلب جس کے بغیر کوئی بھی چیز درست نہیں ہو سکتی۔ اس بات وہ اس بات کی گواہی دینا، نہیں، اس بات کی گواہی دینا کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ والاقرار اور بما جاء من عند الله۔ جی، اور قبول کرنا جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے آیا ہے اس کو قبول کرنا ہے۔ تو رستم نے کہا یہ کتنی اچھی بات ہے، ما احسن ھذا، یہ کتنی اچھی بات ہے، بہترین بات ہے۔ ویری گڈ، جمیل جدا۔ جی، وَأَيُّ شَيْءٍ کیا نہیں، اور کوئی بھی چیز ہے، ایسی کوئی اور بھی چیز ہے؟ تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا سارے لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور وہ آپس میں ایک مطلب آپس میں سگے بھائی ہیں۔ تو رستم نے کہا یہ بھی اچھی بات ہے۔ پھر کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر ہم آپ کے دین میں داخل ہو جائیں، کیا آپ اپنے شہر کو واپس لوٹ جائیں گے؟ اگر ہم آپ کے دین میں داخل ہو جائیں، جی، کیا ہم اگر ہم آپ کا دین قبول کر لیں تو کیا آپ لوٹ جائیں گے؟ کیا آپ آپ لوٹ ہمارے جائیں گے؟ ملک سے جی اچھا، کیا آپ ہمارے ملک سے لوٹ جائیں گے؟ تو قالا، مغیرہ بن شعبہ نے کہا نعم، ہاں، اللہ کی قسم،
ہم ہم سوائے تجارت اور حاجت کی غرض کے علاوہ آپ کے شہر کے قریب بھی نہیں آئیں گے۔ تو رستم ہم نے کہا تجارت اور ہم کسی تجارت یا کسی غرض کے تحت ہی آئیں گے، اچھا ہاں کسی کسی جی تجارت یا کسی غرض ہی کے تحت آئیں گے۔ تو رستم نے کہا یہ بھی بہت اچھی یہ تو بات ہے۔ اچھی بات۔ چلیے ٹھیک، اس کے بعد پڑھیے کوئی، اس کے بعد پڑھیے کوئی بچی، ومن بعدها من كانت أي تقرأ. أختي مستعدة إن شاء الله. سأحاول أستاذ إن شاء الله. مہرین آپ پڑھیں۔ فلما پڑھیے پڑھیے، حاول حاول. طيب جزاكم الله خيرا. فلما خرج المغيرة من عندي ذاك رستم رؤساء قومه في الإسلام فإنفوا من ذلك. پھر مغیرہ ان کے پاس سے نکل گئے، تو رستم نے اپنے قوم کے سرداروں سے اسلام کے بارے میں سوال کیا، مشورہ کیا وَأَبُوا أَنْ ذاکرہ کے معنی ذاکرہ تذکرہ کیا، ذاکرہ تذکرہ اسی معنی سے ہے۔ اردو کا کوئی لفظ بولیے، ہندی کا مناشقہ کوئی لفظ کیا، بولیے۔ مناشق ذاکرہ رسول روسا قومی، اس نے اپنے قوم کی معتبر لوگوں کے سامنے یا مستند لوگوں کے سامنے چرچا کی۔ چرچا ٹھیک ہے اردو میں جی استعمال کرتے ہیں تو جی ذاکرہ اس کا چرچا کی، یاد دہانی کروایا۔ اچھا جی، جی یاد دہانی کروائی۔ ہاں یاد دہانی کروائی۔ فَأَنْفُوا ہوں۔ مِنْ ذَلِكَ، تو وہ انکار کے ساتھ یعنی رد کر دیے، انہوں نے اسلام کو انکار کر دیا، وہ تو انہوں نے اس معاملے کو ریفیوز رد کر کیا، دیا رد کر دیا۔ ہاں جی۔ فَأَبُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيهِ، وہ نہیں آباؤ۔ فَأَبَوْا جی فَأَبَوْا أَنْ يَدْخُلُوا فِيهِ، اور وہ اسلام میں داخل ہونے سے یعنی انکار وہ کر رہے تھے، انکار کر بیٹھے۔ انکار کر بیٹھے۔ قبحهم اب اللہ جی اردو کے لفظ و لہجے میں آپ پڑھ رہے ہیں جسے اردو عبارت پڑھ رہے ہیں، جی شیخ اگر اردو میں مضمون ہوتا تو ایسا ہوتا، اس تصور سے پڑھیے آپ۔ انشاءاللہ۔ وَأَبَوْا أَنْ يَدْخُلُوا فِيهِ، تو اسلام میں داخل ہونے سے انکار کر بیٹھے۔ قبحهم اللہ وَأَخْزَاهُمْ، تو اللہ نے انہیں ذلت اور رسوا کر دیا، ان پر لعنت کر دی، یعنی ذلت اور رسوا کر دیا۔ نہیں، یہ عربی میں بد دعا کا جملہ ہے، جسے دعا دیتے ہیں ویسے یہ بد دعا ہے۔ اللہ انہیں برباد کرے، اللہ انہیں ذلیل کرے، اللہ ان کا برا کرے۔ قبحهم اللہ، اللہ ان کا برا کرے۔ قبح کہتے ہیں برا کرے، اللہ ان کا برا کرے، اللہ انہیں رسوا کرے۔ جی پھر اللہ ان کا برا جی ہاں، یہ دعائیہ جملہ جیسا ہوتا ہے، بارک اللہ فیک، اللہ برکت دے، امر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، تو اسی ہی بد دعا کا صیغہ ویسی ہوتا ہے، پھر ماضی سے ذکر آتا ہے تو اس کا معنی کرنے کے یعنی امر کے معنی میں ہوتا ہے، اللہ ان کا برا کرے، اللہ انہیں رسوا کرے۔ جی اچھا جی۔ ثم بعث إليه سعد رسولا آخر بطلبه، تو پھر سعد بن ابی وقاص نے ان کے پاس ایک رسول کو یا پھر ایک پیغام دینے والے کو بھیج کر ان سے طلب کیا۔ مناسب لفظ ترجمہ کیجیے رسول کا۔ رسولا
پیغمبر کو بھیجا رسول کو بھیجا ایلچی، سفیر، نمائندہ، یہ سارے الفاظ استعمال ہوتے نمائندہ ہیں۔ نمائندہ، ایلچی، سفیر، ہاں، سفیر کو بھیجا ناموس، ایسے سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ الفاظ کا ذخیرہ ہر زبان میں ہونا چاہیے، تو آپ وہاں مناسب لفظ سیٹ کر سکتے ہیں۔ استاد نے ایک نمائندے کو ان کی طلب پر ایک اور نمائندے کو بھیجا، ایک اور نمائندہ رسولن آخرا، ایک اور نمائندے کو، ایک اور ڈیلیگیشن کو، ایک اور بندوق کو، سارے معنی اس میں فٹ ہوتے ہیں۔ بندوق بول سکتے ہیں، ڈیلیگیشن بول سکتے ہیں، انگلش میں کہنا ہے تو آپ میسنجر بول سکتے ہیں، ایلچی بول سکتے ہیں، قاصد بول سکتے ہیں، ہاں، سفیر بول سکتے ہیں۔ کتنے الفاظ ہو گئے دیکھیے؟ سبحان اللہ، بارک اللہ فیکم شیخ۔ جی آپ دہرائی الفاظ کو دہرائی ہوئے۔ جی ثم بعث إليه سعد رسولا آخر بطلبه، پھر سعد بن ابی وقاص نے ان کے پاس ایک نمائندے کو بھیجا ان کے طلب پر، یا پھر ان کے ایک سفیر کو بھیجا ان کی طلب پر۔ اب یہ جملے کی ترکیب میں کہاں بھیجا، کہاں آگے پیچھے بنا کر اور سیٹ کیجیے۔ تو پھر سعد ابن ابی وقاص نے ان کے مطالبے پر ایک اور نمائندے کو بھیجا۔ اچھا، ان کے مطالبے پر ایک اور نمائندے کو بھیجا، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ رِبْعِيُّ بْنُ عامر، وہ ٹھیک ہے، مطلب چل ربعی سکتا بن عامر تھے۔ ہے جی نا، ٹھیک ہے، مطلب چل سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا جی ہے۔ اوکے۔ فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالنمارق المذهبة والزاربي الحرير، تو وہ والزرابي الحرير، والزرابي الحرير، رابعی، نعم سوری، یا کے نیچے کسرہ ہے۔ جی جی، والزرابي الحرير۔ فدخل عليه، تو وہ رستم یعنی کے پاس داخل ہوئے، اور اس کے مجلس یا اس کی محفل میں سونے سے مجشن گدیوں اور ریشم کے فرشوں سے وہ سجائے گئے تھے، جو سجائے گئے تھے وہاں پر داخل ہوئے وہ۔ اس کی مجلس سنہری تکیوں سے، جی سنہری، اور جی ریشم کے ریشمی قالین سے، قالین سے۔ ریشمی قالین سنہری تکیے، ہمارے دو تکیوں کو بھی بولتے ہیں۔ اس کی مجلس آراستہ و پیراستہ تھی، سنہری تکیوں اور ریشمی قالین سے اس کی مجلس آراستہ و پیراستہ تھی۔ جی، وأظهر اليواقيت واللآلی واللآلي الثمينة، وقد جلس على سرير من الذهب وعليه تاجه، یعنی وأظهر اليواقيت الثمينة یعنی بہت قیمتی یاقوت اور موتیوں کا یعنی مظاہرہ یا نمائش ہو رہی تھی۔ وقد جلس على سرير من الذهب وعليه تاجه، وہ خود سنہرے تخت پر بیٹھا تھا اور ان کے سر پر اس کا تاج تھا۔ وہ سنہرے تخت پر براجمان تھا، اس کے سر پر اس کا تاج تھا۔ سبحان اللہ۔ جی آگے کوئی کریے انشاءاللہ۔ ہاں بڑی، کوئی اور بچی کو بڑی۔ مہرین آپ کریے۔ ودخل ربعي بثياب، کوشش کون پڑھے بیٹا؟ یہ کوشش اچھی ہے، جزاکم اللہ اچھی خیر۔ ہے۔
ادا کرنے کی کوشش کی. الحمدللہ. الحمدللہ. پڑھیے. ودخل ربعی بثياب یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے. مفیقۃ. صفیقت. اچھا صاد. صاد. ودخل ربعی بثياب صفیقۃ وسیف وترس جی. وسيف وترس وفرس قصيرة ولم يزل راكبها حتى داس بها طرف البساط ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد وأقبل وعليه سلاحه ودرعه وبيضته على رأسه اور داخل ہوئے ربیع. یہ نام ربیع ہے. داخل ہوئے آخری میں بولیے. ربعی سے شروع کیجیے. صفیقۃ معنی. جی. صفیقۃ معنی مطلب نہیں معلوم. صفیقت. ہاں بوسیدہ پھٹے پرانے کپڑے. ربعی داخل ہوئے بوسیدہ کپڑوں میں، کپڑوں کے ساتھ یا کپڑوں میں. یہ داخل ہوئے ترجمہ سنیے بیٹا، یہ داخل ہوئے آخری میں بولیے. ربعی بن عامر پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ داخل ہوئے. پھٹے پرانے کپڑے، تلوار، ڈھال، چھوٹے گھوڑے کے ساتھ داخل ہوئے. ایسا ترتیب سے بولیے آپ. داخل ہوئے کا لفظ آخر میں آیا تو جملہ اچھا لگتا ہے، حسن آتا ہے اس میں. ربعی فاعل ہے، ربعی داخل ہوئے. کیسے داخل ہوئے؟ ان چیزوں کے ساتھ. بثياب صفیقۃ، پرانے کپڑوں کے ساتھ. پرانے کپڑوں، تلوار، ڈھال، چھوٹے گھوڑے کے ساتھ داخل ہوئے. ایسا ہوا. ربعی داخل ہوئے. ربعی داخل ہوئے بوسیدہ نہیں. داخل ہوئے آخری میں بولیے. داخل ربعی ہوئے بوسیدہ کپڑوں کے ساتھ ہاں بوسیدہ کپڑوں اور تلوار کپڑوں، تلوار، ڈھال. اور چھوٹے گھوڑے کے ساتھ داخل ہوئے. ہاں اب دیکھیے، اب ذرا سا دم آ گیا ہے اس میں. ہاں وَلَمْ جی. يَزَلْ رَاكِبَهَا حَتَّى دَاسَ بِهَا طَرَفَ الْبِسَاطِ. اور نہیں اترے اپنی سواری سے یہاں تک کہ ولم یزل کا راکبہا، ولم یزل راکبہا اس پر سوار ہی رہے. ولم یزل راکبہا مطلب اس پر سوار ہی رہے. لا یزالو کے معنی مستقل کسی چیز کو جاری رکھنے کو لا یزالو، لم یزالو، لا ما زالا کہتے ہیں. وہ سواری پر داخل اپنی رہے. سواری ہی پر رہے، اپنی سواری ہی پر رہے. پھر کیا کیا؟ حتی داس بہا طرف البساطی. بساط کہتے ہیں فرش کو، فرش کے کنارے کو انہوں نے رون دیا. وہ گھوڑے پر اپنی سواری پر رہتے ہوئے ہی انہوں نے فرش کے کونے کو رون دیا. پھر اترے، یعنی فرش پر سوار ہو کر رونتے ہوئے آگے بڑھے، یہ مطلب. وَلَمْ يَزَلْ رَاكِبَهَا حَتَّى دَاسَ بِهَا طَرَفَ الْبِسَاطِ. بساط فرش، یعنی قالین جو بچھائے تھے اس فرش کو رونتے ہوئے اس پر سوار ہوتے اور اسی چلتے ہوئے گئے. پھر اترے. ہاں آیا سمجھ میں؟ ولم یزل راکبہ نے نہیں، ہاں ایسا مت کیجیے، وہ سوار ہی رہے. اور وہ سوار رہے یہاں تک کہ وہ قالین کو رونتے ہوئے آگے بڑھے. ہاں پھر اترے. ثم نزل، پھر اترے. وربطها ببعض تلك الوسائد. ربطها ربطہ یربط باندھنا، اور اس کو انہوں نے بعض تکیوں سے باندھ دیا، یعنی اس گھوڑی کو، جس گھوڑی پر وہ آئے تھے اس سے اترے. اور ربطہا ہا سے مراد وہ فرس قصیرۃ، اس گھوڑی کو انہوں نے بعض تکیوں سے باندھ دیا. جی. وسائد مطلب استاد
تکیے، وسیدۃ جمع ہے تکیہ. ہاں اور انہوں نے بات اس گھوڑی کو باندھ دیا بعض تکیوں سے، باندھ دیا آخری میں بولی، اور تھوڑا سا انہوں آگے نے کر دیا. بعض تکیوں سے گھوڑی کو باندھ دیا. تکیے کیوں کہا جا رہا ہے شیخ یہاں پر؟ تکیوں سے باندھنا مطلب؟ وسائد، یہ تکیے جو ہے، ہمارے جو تکیے وہ تصور نہیں ہے، یہ بڑے ہاں بڑے ہاں پتھروں کی وجہ سے وزنی ہوتے تھے یہ. ہاں تو ہاں یہ خالی نہ اڑے سائڈ میں رکھتے تھے، تو اس سے انہوں نے اپنے گھوڑے کی رسی باندھی، تو وہ تکیے یہاں پر بہت گاؤں مضبوط تکیہ ہوتے کا معنی نہیں ہے نا شیخ؟ تھے. نہیں، نارمل تکیے جو وزنی ہوتے تھے بہت. اچھا جی وہ اقبلا، ہمارے اور پاس. آگے بڑھے، ہاں جی جی وہ اقبلا اور آگے بڑھے، وہ علیہ سلاحہ و درعہ و بیضتہ علی رأسہ، اب یہ جو ہے یہاں اس حالت واقبلا میں و کہ علیہ، یہ وہ جو ہے حالیہ ہے، وہ حالیہ اس ہے. حالت میں اس حالت میں کہ ان کے اسلحہ، ان کا اسلحہ، یا ان کے کیا کہیں گے، اسلحہ، ان کا ہوں اسلحہ ان سے مطلب سجا ہوا تھا. ہوں ان ودرعہ پر سر، درع کہتے ہیں جنگی لباس. وبیضتہ علی رأسہ، ہاں بیضۃ علی رأسہ، ہیلمٹ. جی ہیلمٹ، ہیلمٹ سر پہ جو پہنتے ہیں نا، ہیلمٹ خوض بولتے ہیں اردو میں، اس اس کو حالت میں وہ خوض. آگے بڑھے کہ اسلحہ ان پر سجا ہوا تھا، اور ان کا ہیلمٹ ان پر مطلب ان کے سر پہ لگا ہوا تھا. وہ تلوار یہ وہ یعنی جنگی لباس سے لیس تھے، یہ مطلب ہے. وہ جنگی لباس سے لیس تھے، اور ان کے سر پر خوض تھا. وہ جب آگے بڑھے ان کے، وہ جنگی لباس سے لیس تھے. لیس سے مطلب تیار تھے، پورا پہنے ہوئے، جنگی لباس پہنے ہوئے تھے، ہتھیار لٹکا ہوا تھا، اور سر پر خوض تھا، یعنی ہیلمٹ تھی، لوہے والی ہیلمٹ کو خوض کہتے ہیں، بیضا کہتے ہیں. جی اچھا فقالوا له، فقالو، تو ان سب نے کہا ان سے، ان سب نے کس نے کہا؟ یہ سر قالو کا فاعل کون ہے؟ وہ جو درباری ہیں سارے، ہاں، درباری جو اس کے محافظ تھے، انہوں نے کہا. ضع سلاحک، اپنے اوزار مطلب نکال دیجئے. سلا کا مطلب اپنے اوزار کو سرنڈر کیجیے. فقالا، تو انہوں نے کہا، انی لکم آتکم، انی لم انی لم آتکم، آتی. میں تمہارے پاس نہیں آیا ہوں. انی لم انما کا مطلب میں جئتکم، خود سے نہیں آیا، ایسا میں خود سے نہیں آیا. اچھا، میں خود سے نہیں آیا. ہاں، انی لم یہ آتکم، میں خود خود سے سے کیسا، نہیں آیا. خود سے کیسا ترجمہ کرے اس کو؟ کیونکہ اس نے مطالبہ کیا تھا نا، بلایا تھا. ہاں، یہاں جو تاکید بیان کر رہے ہیں اس میں یہ بات ہے کہ انی لم آتیکم، میں خود سے نہیں آیا، وہ انما جئتکم ہنا دعوتکم، اس کے بعد کے جملے میں اس کی مزید وضاحت ہو گئی. میں تمہارے بلانے پر تمہارے پاس آیا ہوں، تمہاری دعوت پر جی مطلب تمہارے پاس آیا ہوں. جی جی. ان ترکتمونی ہاکذا، تو تم مجھے اسی طرح چھوڑ دو. بہتر یہ ہے کہ تم مجھے اس طرح چھوڑ. اچھا، بہتر یہ ہے کہ تم مجھے اس طرح چھوڑ دو. فإن ترکتمونی وَإِلَّا، ہاکذا وإلا رجعت، ورنہ میں لوٹ جاؤں گا. ہاں، ورنہ صورت حال یہ ہے کہ میں واپس ہو جاؤں. فقال رستم، تو رستم نے کہا،
ایذنوا لہ، ان کو مطلب اسی طرح اجازت دے دی. اذن له، انہوں نے ان کو اجازت دے دی. اجازت دے دو. اچھا ہاں ہاں، اذن له، ایذنوا ان کو لہ، اجازت. امر. انہیں اجازت دے دو. درباری سے کہہ رہے ہیں انہیں اجازت دے دو. فَأَقْبَلَ يَتَوَكَّأُ عَلَى رُمْحِهِ فَوْقَ النَّمَارِقِ فَرَكَ عَامَّتَهَا. فَأَقْبَلَ، تو وہ آگے بڑھے. وہ ٹیک لگا کر يتوقع آگے بڑھنے لگے. توقع ٹیک لگا کر اپنے نیزے سے فوق النمارقی، ان قالین پر ٹیک لگا کر، اپنے نیزے سے ٹیک لگا کر آگے بڑھتے رہے. فقرہ کا عامتہ، اور اس کے بہت سارے حصے کو انہوں نے پھاڑ دیا. اچھا، رمحی مطلب استاد نیزہ. نیزے کی نوک جو ہے وہ نیچے زمین پر رکھتے گئے، زمین پر نیچے قالین تھا، وہ قالین پھڑتا چلے گیا. فقرہ کا عامتہ، اور اسے شیخ مطلب پھاڑ دیا. یہاں پر ہم جو فا آیا ہے اس کو یہاں تک کہ ان میں سے زیادہ کو چاک کر دیا، ایسے کر سکتے ہیں شیخ، یہاں تک کے معنی میں. فقرہ کا عامتہ، اس کو پھاڑ دیا، آپ چاک کر دیا کہہ سکتے ہیں. جی عامتہ البساط نماری. جی یہاں تک پھر شروع سے آپ پڑھیے، دوبارہ پڑھیے جی کہ یہاں تک توقع دوبارہ آپ پڑھیے اسی لفظی مراعات کے ساتھ. لفظی ترجمہ بہت آسان رہتا ہے، لیکن وہ چیز ہضم نہیں ہو پاتی ہے، اور بعد میں آپ اس چیز کو پڑھنا چاہیں تو اس کو معنویت نہیں نکل آتی ہے. تو آپ اس کو مفہوم کے ساتھ ایک ایک لفظ کو پڑھیں گے، ہضم کریں گے، تو وہ چیز آپ کو زیادہ پیدا ہو. تو پہلے فعل ترجمہ، فاعل ترجمہ کیجیے، مفعول کیجیے، جار مجرور کیجیے، تو اس کے اندر اردو کی روانی اور خوبصورتی سمجھ میں آئے گی. جملہ آپ کے ذہن میں بیٹھے، توڑ توڑ کر مت پڑھیے، توڑ توڑ کر مت پڑھیے. اب اس مرحلے سے آپ لوگ آگے نکل گئے، اس مرحلے سے آپ لوگ آگے بڑھ گئے ہیں جہاں پر لفظ لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں. یہ لیول آپ کا الحمدللہ بہت اچھا ہے. جی شیخ. استاد ہم پڑھیں؟ کوئی اور کرے، ابھی آپ نے کیا. ارشدی آپ کریں گی؟ ارشدی بیگم. کون صحابہ؟ عائشہ ترنم آپ کریں گی؟ جی اچھا ارشدی آپ کریں گی. السلام علیکم، کیسے ہیں حضرت؟ کیف حالکم؟ How are you? How do you feel your health? You are good? And by grace of God. Very great. شروع سے اوپر سے پڑھنا جانا ہے پھر ارشدی. ہاں شروع سے. Thank you, ایک brother. سیکنڈ رک جائیے. Good condition. I have a very good commodity in this. Very good commodity. No, I know very good. Explain Islamic opposition. I can explain them in English and Arabic. کیجیے پڑھنا، شروع کیجیے پڑھنا. جی جی فی پڑھیے آپ. مجلس رستم لما توجه الجيشان جيش الكفار وجيش المسلمين في معركة معركة خدیسیتی. اچھا میں اس کی اسکرین بڑا کر دیتی ہوں. خدیسیتی
بعث رستم إلى سعد بن أبي وقاص أن يبعث إليه برجل عامل بما يسأله عنه عالم بما يسأله جی استاد آپ جی کنٹینیو صحیح پڑھ کریے. میں رہے ہیں آتا آپ. ہوں. ہاں آپ آئے تو پھر ہم لوگ جانے مشکل ہوتے يسأله عنه فبعث إليه مغيرة بن شعبة کتنے گڑے ہیں؟ فلما قدم ایک عليه فلما قدم عليه مطلب صحیح ہے نا؟ ہاں صحیح ہے بالکل الحمدللہ. جعل رستم يقول له إنكم جرنون جیراننا. ہاں رو الف ہے جيرانون وكنا نحسن إليكم ونكف نہ ونكف ونكف الأذى عنكم فارجعوا ونكف الأذى جی استاد نكف الأذى عنكم فارجعوا إلى بلادكم ولا نمنع تجارتكم من الدخول إلى البلاد دخول. إلى بلادنا آگے پڑھے نا یہاں تک بس کافی ہے ترجمہ کرنا تھا ایکچولی. شیخ نے فرمایا کافی کہ ہے. پھر آپ یہاں سے ترجمہ کرنے ترجمہ کے کریں لیے آپ. جب جیش المسلمین ایک منٹ اس کا جیشانی کا میننگ کیا بولے تھا میں تھوڑا سا ابھی کلاس میں جوائن ہوئی تھی. لشکر اچھا لشکر نا دونوں لشکر. ہاں دونوں لشکر جب توجہ یہاں پر توجہ ہوگا یعنی آمنے سامنے آمنے سامنے. آمنے سامنے ہوئے جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے لشکر کفار کا لشکر اور مسلمین اچھا مسلمانوں کا لشکر مسلمانوں کا اور کفار کا لشکر فی معرکتی حدیثیتی یہاں پر یعنی جو معرکتی ہے اس کا میننگ کیا ہوگا معرکتی کا مارے کا جنگ قادسیہ کی جنگ میں ایسے بول سکتے ہیں انشاءاللہ. جنگ فتح کی جنگ میں اچھا جب فتح کی جنگ میں جب کفار آمنے سامنے ہوئے اس طرح سے بعث رستم الى علی کا کیا ہوگا ہم کو کبھی وقاص رستم بعث الیہ رجل یہاں پر جب رستم نے ابی وقاص کی طرف یہاں پر ہم کیا بولیں گے اس کو آسا یعنی لوٹے آئے پیغام بھیجا اچھا تو رستم نے ابی وقاص کے یہ پیغام بھیجا الیہ یرجلو اس کے آدمی سے جو سمجھدار ہے آخرین دیکھیے پیغام بھیجا الیہ کدھر کہاں چلا گیا ہاں باسا
رستم سعد ابن ابی وقاص یعنی رستم نے پیغام بھیجا سعد ابن ابی وقاص کی طرف یعنی کہ وہ بھیجیں اچھا میری جانب یعنی ہماری جانب کوئی عاقل عالم شخص ہو. اچھا ایسا ہے. اچھا پھر ہم بولیں گے دونوں کا سعد ترجمہ بن کیجیے. آخر عالم کا ترجمہ کیجیے. آخر عالم یعنی سمجھدار اور عالم یعنی جو جانکار. ایک سمجھدار ہو سمجھدار جانکاری رکھنے والے شخص کو. جانکار سمجھدار جانکار جو علم جانتا ہو. کیونکہ اب اگر ہم اس کو عالم کا ترجمہ بولے تو ذہن کے اندر علم دین سے متعلق رہتا ہے, تو ایسا نہیں ہو. پر تو حالات سے واقفیت رکھتے ہوں, جانکاری ہو, جو صحیح طور پر نالج رکھتے ہوں, یہ مطلب ہے. سبحان اللہ. بیما یس الہ عنہ جو ان سے سوال کرے. سوال کرے سے بہتر اور کیا چیز کر سکتے ہیں؟ جواب ترجمہ دیجیے اور کیجیے ذرا. یس الہ جو ان سے دریافت. دریافت کرے یا معلوم کرے. ہاں دریافت کریں, مناسب لفظ ہے. سوال کرنے کے اندر ذرا کرٹیسائز محسوس ہوتا ہے, دریافت کرنے کے اندر جستجو ہوتی ہے. جی جی دریافت کریں بولیے, زیادہ مناسب. دریافت کریں. جی اب سب جی آسا الیہ مغیرۃ بن شعبہ پھر فلما یہاں پر انہوں نے بھیجا ان کی طرف مغیرہ بن شعبہ کو بھیج ان کی طرف. اور جب خدیجہ جعل رستم یقول لہو یہاں پر فلما تو جب قدیمہ انہوں نے استاد یہاں پر آئے بولیں گے آئے نا. ہاں وہی آئے. فلما جب آئے علیہ اس کے پاس پہنچے کے معنی میں ان کے پاس پہنچ گئے. پہنچے. جب وہ ان کے پاس پہنچ گئے پہنچے رستم لہو انہیں لینے رستم آئے ان کو لینے بولیں گے. جعلا رستم کہنے لگے یہاں جعلا پہلے شروع ہے. جی تو یہاں پر رستم لہو رستم یقول لہو تو رستم کہنے لگے. اچھا رستم کہنے لگے ان سے انکم جیراننا کمن کیا انکم بے شک جیران بے شک کا نہیں کریں گے ہم. انکم کیا جیراننا کیا ہے کبھی پڑوسی. آپ تو ہمارے پڑوسی ہیں. آپ کے ہم آپ کے پڑوسی ہیں. اچھا جی آپ تو ہمارے پڑوسی ہیں. آپ تو ہمارے پڑوسی ہیں. اچھا وَكُنَّا نحسن اور علیکم اور آپ محسن ہیں علیکم ہم تم سے محسنوں متکلم کا صیغہ دیکھیں. تو ہمارے معاملات تو بڑے آپ تو ہمارے محسن اچھے ہیں. ہمارے معاملات تو ہمارے بڑے اچھے معاملات تو ہیں. بڑے اچھے. اور ہمارے معاملات تو بڑے اچھے ہیں. اور یہاں پر اور یہاں پر آزا انکم کوئی ہم کو تمہارا مطلب یہاں پر انکم یہاں پر ایسے بول سکتے ہیں ہمارے آپسی معاملات بہتر ہے. جی یہاں ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے آپسی معاملات تو بہت اچھے ہیں. ہمارے آپسی معاملات بہت اچھے ہیں. ہم ایک دوسرے سے حسن یا سلوک پھر کا ہم معاملہ تم سے کرتے ہیں. اچھا سلوک کرتے ہوئے آ رہے ہیں, اس طرح کہہ جی سکتے جی ہیں. جی جی اور ہم تم کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. نقصان نہیں پہنچاتے رہے ایسا بولیں گے. اور ہم تو تم مطلب اور تمہیں نقصان پہنچانے سے مطلب نہیں پہنچائیں گے بولیں گے یہاں پر. عربی پڑھیے آپ. وَنُكُفُّ الْأَذَى عَنْكُمْ
ہم آپ کو جی تکلیف استاد، پہنچانے سے باز رہیں، اچھا ہم آپ کو ہم تکلیف تکلیف پہنچانے سے باز رہیں۔ جی شیخ واپس سے بولیے نا پلیز، ہم آپ کو تکلیف پہنچانے سے باز رہیں گے، باز اچھا رہیں باز گے۔ رہیں گے ہوں گے، اچھا ہم آپ کے کو رہیں تکلیف گے۔ پہنچانے سے باز رہیں گے۔ شیخ ایسے کر سکتے ہیں مفہومی، ہم نے کبھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی یا پھر ہم آپ کو تکلیف نہیں سے ہمیشہ دور رکھتے رہے؟ ہاں مظاہرے ہم سے ہاں، جی مظاہرے کے معنی میں اسلوب کے تحت۔ جی اور یہاں پر ایسا استاد جیسا کہ ہم آپ کو تکلیف پہنچانے سے باز رہتے تھے بولیں گے تو کیسا آ جائے گا استاد یہاں پر؟ کلنا نکوف لگان۔ اچھا ہاں جی آگے ہے فرجیو الا بلادکم، اور تم شہر میں شہر کی طرف فرجیو یعنی لارڈ لوٹ جاؤ، بلاد جہاں پر بھی آتا ہے خود کا معنی بلاد کرنا، شہر کی طرح ملک۔ مکہ، اچھا ملک کی بلاد طرف لوٹ ملک، جاؤ۔ بلد جی بلاد ہے، بلد جو ہے شہر کہتے ہیں، بلاد معنی ملک۔ جی استاد، مدینہ کے تم معنی شہر، جی اپنے ملک، اور تم شہر ملک کی طرف لوٹ جاؤ، اپنے آپ ملک کی طرف آپ لوٹ لوٹ جاؤ، جائیے یا تم یعنی اپنے، اچھا ملک کی طرف نہیں والا بالکل، آپ اپنے ملک لوٹ جائیے، علاقہ ہمیشہ طرف نہیں کرتے ہیں، ملک کو لوٹ جائیے، آپ اپنے ملک لوٹ جائیے۔ ملک کو لوٹ جائیے، اچھا لہذا اپنے ملک کو لوٹ جائیے۔ اور یہاں پر والا اور ہمیں تجارت سے والا نمنعو، اور نہ ہمیں اور نہ نہیں بولیں گے تجارت کو من دخول البلاد بلاد، اور یہاں پر اور فعل کو منع آخر میں ترجمہ کریں گے، اور تجارت کو ان کو تجارت کو اپنی تجارت کو من دخولی دخولی البلاد ملک میں ہم نہیں روکیں گے، ان پر ہے نا، تجارت سے ہم تم کو نہیں روکیں گے، اپنی تجارت کو ہمارے ملک میں آنے سے مت روکو، نہ روکو۔ ہاں صحیح، یہاں پر ایسا ہی بول سکتے ہیں نا کہ ہمیں نہ مطلب یہاں پر نہ کا ترجمہ نہیں کرنا ہے کیا؟ نہیں ایسا تجارت کرنا نہیں ہے، کے لا لا نہیں اللہ کے ساتھ نہیں ہے، صرف لا آیا ہے، لا النافیہ۔ تو کر سکتے ہیں یہاں پر، اور ہم اور تجارت کرنے سے ہمیں ہمارے ملک میں داخل ہونے سے ہمیں نہ روکو، ولا نمنع، ہم نہیں روکیں وہ گے۔ نہیں روکیں گے، ہم نہیں روکیں گے، نہیں روکیں گے، جی ہم نہیں آپ کو روکیں نہیں گے، روکیں گے۔ جی۔ اور تجارت کرنے سے ہم آپ کو اپنے ملک میں تجارت کرنے سے نہیں روکیں گے۔ جی سر، ٹھیک ہے نا، اس کے آگے میں بہت یا اس کا مسٹیکس ہوتی ترجمہ ہیں ایسے بعد کیا میں۔ جا سکتا ہے شیخ کہ ہم تجارت کی غرض سے آپ کو اپنے ملک میں داخلے سے نہیں روکیں گے۔ اس کے بعد اگر کوئی ریڈی ہے تو انشاءاللہ یہ چھوٹے سے پیراگراف کا بھی ٹرائی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیک ارشدی، اللہ مبارک، بہت اچھی کوشش ہے، یہی ہماری کامیابی کی شروعات ہے، جہاں پر ہم کوشش کرتے رہیں گے، شیخ ہماری تصحیح کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیک، الحمدللہ۔ مجھے مخلصہ آواز دی نا، میرے کو مطلب موبائل میں کچھ بھی نہیں دکھ رہا تھا، میں چھت پر تھی دھوپ میں، مطلب گئی تھی، تو پھر جلدی نیچے آ کے ایک دم میں اچانک پڑی، پھر بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا بہت میرے بڑی کو۔ بات ہے، نہیں بہت بڑی بات ہے، اللہ مبارک، بہت اچھی بات ہے، چیلنج کو آپ نے ایکسیپٹ کیا، It's beautiful۔ باقی لوگ بھی پڑھیے نا جو نہیں پڑھتے ہیں، دیکھیے ارشدی ہمیشہ پڑھتی ہیں، سب سے آگے رہتی ہیں یہ۔
باقی سارے لوگ خاموش رہتے ہیں. عائشہ، حاجرہ، سلطانہ، جامعۃ العلوم سے تو کوئی آواز نہیں دیتا. آئیے آپ لوگ بھی پڑھیے. الحمدللہ ان لوگ کو تو میرے سے اچھا تھا ماشاء اللہ. عائشہ ترنم کو، حاجرہ، کاشفہ کو، ناہید، کاشفہ کہاں پر ہے؟ کاشفہ نائمہ نساء کو بھی. ہم لوگوں نے تو کبھی سنا ہی نہیں، عائشہ سے بھی نہیں سنا، حاجرہ سے بھی نہیں سنا، تو کیسے معلوم ہوگا کہ ہاں اچھا تھا آپ سے؟ ہمیں تو آپ ہی زیادہ اچھا سمجھ میں آتے. الحمدللہ آپ لوگ کی موٹیویشن تھوڑا سا وہ سپورٹ کرتے تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں ہم. مگر ہم وہ اچھا کوشش کر رہے تھے نا. عائشہ ترنم یہ لوگ الحمدللہ، نائمہ نساء. کل جمعہ ہے، انشاءاللہ. کا نکاح ہے، دعا کیجیے آپ لوگ، اللہ بارک تعالیٰ جی خیر سر، کرے. انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ سبحانہ سر. وتعالی. اگر فارغ